السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 32 کا، سورہ بقرہ چل رہی ہے، دوسرا پارہ، ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں اللہ نے زندہ کیا۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ دیکھو اللہ کا جو حکم ہے اسے مانو، ہے نا، اور اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارو۔ جب اللہ تعالیٰ جنگ کا حکم دے تو جنگ کرو، اور تم یہ سوچتے ہو کہ اگر تم جنگ نہیں کرو گے، ہے نا، ظالموں سے، کمینے قسم کے لوگوں سے، اور تم مارے جاؤ گے، تو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو، موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ اللہ جس کو موت دینا چاہے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اور اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہے تو پھر اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کوئی قوم ہوگی جو موت کے ڈر کی وجہ سے کہیں بھاگ گئی ہوگی، یہ سوچ کر کے ہم موت سے بچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن موت کے ڈر کی وجہ سے وہ کسی بستی کو چھوڑ کر جہاں اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہوگا چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، پھر ان کو زندہ بھی کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو اصل جو زندگی اور موت دینے والی جو طاقت ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ تو یہ بتانا ہے موت تو اپنے وقت پر ہی آنی ہے، کوئی اگر اس دنیا کو پھاڑ کر دوسرے گرہ میں بھی چلا جائے تو وہاں پہ بھی اس کو موت آنی ہے، بہرحال موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ چلیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ فرما لیا، تو پتہ ہی چلا موت اور حیات یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو جب اللہ جنگ کا حکم دے رہا ہے تو جنگ کرنے نکلو، پیغمبروں کا ساتھ دو، ہے نا۔ تو یہ اصل میں بتانا مقصد ہے۔ آج کے ٹائم میں ہم ان آیت کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی اور موت یہ اللہ ہی کے اختیار میں، ہم لوگوں کا ایمان بھی ہے، اسی لیے حالات چاہیں جیسے سخت ہوں، چاہیں جتنے مشکل ہوں، گھبرانا نہیں چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ آگے دیکھیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے تو اللہ کے بندوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں، مَا ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے۔ بھئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کوئی مال کم تھوڑی نہ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ تو اگر یہ بھی کہتا کہ جتنا کماؤ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو بھی یہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے، کیونکہ انسان جتنا کچھ کماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ آپ دیکھو محنت تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن محنت جن لوگوں کی محنت کرنے کے بعد جن کو سکسیز مل جاتی ہے اور پیسہ ان کے پاس ایک دم بارش کی طرح آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔
تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، اتنا زیادہ بڑھا دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اللہ ہی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا۔ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں، اللہ کے کون سے خزانے میں کمی آ جائے گی، اللہ کی کوئی شان میں کمی آ جائے گی۔ خرچ کرو گے اپنے نام اعمال میں لیکن نیکیاں لکھواؤ گے، اور نہیں خرچ کرو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، بہرحال لوٹ کر اللہ ہی کے پاس تمہیں جانا ہے۔ ہندو ہو، مسلمان ہو، سب کو مرنا ہے، اور سب کی روحوں کو پھر جو بنانے والا ہے، جو اللہ ہے، اس کی طرف سب کو جانا ہے۔ آگے دیکھیے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا؟ اس میں اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دے دی تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک قوم تھی، قوم عمالقہ، تو انہوں نے بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر جو ہے نا قبضہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس قوم سے مقابلہ کرو جس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا پیغمبر کی نافرمانی کی، جس کی سزا میں ایک وادی تھی، اس وادی میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قید کر دیے گئے، یہ اس وادی سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، جتنا چلیں گھوم پھر کے وہیں آ جاتے تھے، یعنی گم ہو گئے تھے اس وادی کے اندر۔ پھر اسی درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہرحال پھر ایک پیغمبر آئے، اور ان پیغمبر کے ساتھ کسی طرح سے فلسطین کے اوپر جو ہے نا دوبارہ سے بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، اور تقریباً 350 سال سے بہتر چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد ایک قوم تھی بت پرستوں کی، جس نے جو ہے نا ان کے اوپر حملہ کیا، اور ان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد ان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور ایک تابوت تھا جس کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے پیغمبروں کے باقیات اس تابوت کے اندر تھے۔ تو وہ جو قوم تھی وہ یہ تابوت بھی لے کے چلی گئی۔ تو اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے۔ تو پھر بنی اسرائیل کی جو قوم تھی نا، انہوں نے اس وقت جو پیغمبر تھے ان سے یہ ذکر کیا کہ بھئی کچھ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کر دو، اور کچھ ایسا بتائیے تاکہ ہم جو ہے نا اس قوم سے اپنا بدلہ لے سکیں، اور ہمارے جو متبرکات کا صندوق وہ لے کے چلے گئے وہ بھی واپس آ جائے، اور ہمارے جو علاقے ان کے قبضے میں ہیں ان کو بھی ہم حاصل کر سکیں۔ تو اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے۔ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہے نا؟ جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے کے تلے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر سکیں۔ قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ پہلے بھی تم نے ایسا کیا، اب اگر جنگ فرض کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قانون آ جائے پھر تم جنگ نہ کرو؟ اس کا یہ تو بہت کئی بار تم نے ایسی حرکتیں کی ہیں، ہے نا؟ تو وہ کہنے لگے قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال کر باہر کیا گیا ہے نا؟ آگے دیکھیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور جب اس بنی اسرائیل کی قوم پر جنگ فرض کر دی گئی، ایک بادشاہ مقرر کر دیا گیا کہ بھئی ان صاحب کو آپ امیر مان لو، تو اس میں یہ کمیاں نکالتے رہے، کہہ رہے صاحب یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں ہمارے، یہ کیسے امیر ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ آگے دیکھیے
اللہ اکبر. وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. اس میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا طالوت. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو یہ بتایا گیا کہ یہ بادشاہ ہوں گے ان کے، ہے نا. قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. تو کیا کہنے لگے جب پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ طالوت جو ہے نا بادشاہ ہوں گے، تمہارے امیر ہوں گے، اب ان کے ساتھ تمہیں ان بت پرستوں سے، ان نالائق لوگوں سے جنہوں نے تمہارے گھروں پر قبضہ کر رکھا ہے، تمہارے شہروں پر قبضہ کر رکھا ہے، ان سے جنگ کرو. تو کیا کہنے لگے، بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے، یہ شخص ہمارا بادشاہ بنے گا. تو نبی نے کیا کہا، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے. بھئی اللہ جس کو چاہے فضیلت دے دے، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے. دیکھ لو، علم ان کو زیادہ ہے، تم سے زیادہ طاقتور بھی ہیں یہ. اب کیا پرابلم آ رہی ہے؟ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے اس کو دیتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ اللہ کا اختیار ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے. اب پھر بھی یہ لوگ یہ کہتے رہے کہ نہیں ہم تو نہیں مان سکتے، کوئی نشانی ہونا چاہیے. تو پھر ایک نشانی بھی پیغمبر نے بتائی. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے نا. دیکھو یہ جو طالوت بادشاہ اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجے گئے، تو ان کے بادشاہ ہونے کی اللہ کی طرف سے مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو صندوق تم سے چھین کر وہ قوم لے گئی تھی، وہ صندوق ان کے پاس واپس آ جائے گا. اب وہ جو قوم صندوق ان کے پاس سے لے کر گئی تھی بنی اسرائیل کے پاس سے، تو ان کے یہاں کیا ہونے لگا، طرح طرح کی مصیبتیں آنے لگیں. تو نجومیوں نے یہ کہا کہ اس صندوق کو جو ہے نا تم سمندر میں پھینک دو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. تو اس قوم نے وہ صندوق کو جو ہے نا سمندر میں ڈال دیا. پھر وہ سمندر سے اللہ کے حکم سے، وہ دریا سے وہ صندوق ان کے پاس آ گیا، ہے نا. تو وہ نشانی پیغمبر نے بتائی. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو چیزیں چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں، اس صندوق میں یہی ساری چیزیں تھیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے. یعنی طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی ہے کہ وہ صندوق فرشتے ان کو دے دیں گے لا کے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. تو ان آج کے رکوع میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اللہ کے حکموں کو مانو، نافرمانی مت کرو، موت سے مت ڈرو. اللہ کے حکموں کو ماننے میں یہ مت سوچو کہ دنیا کا نقصان ہو جائے گا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے بدلے میں ان کی حرکتیں کس درجے کی گری ہوئی تھیں، بنی اسرائیل کس درجے کے نالائق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بھی ذکر فرمائے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا رکوع کا ترجمہ اور تفسیر اچھے سمجھ آ گیا ہوگا. آگے جو ہے نا اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اور کھول کر بیان کیا ہے کہ جب صندوق آ گیا تو اس کے بعد بھی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے جو ہے نا نافرمانی کی اپنے بادشاہ کی، اپنے پیغمبر کی، اور بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ مل کر پھر اس بت پرست قوم سے مقابلہ کیا. ٹھیک ہے، آگے اب لفظی ترجمہ ہم لوگ کر لیتے ہیں. رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، خرجو، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے،
وہم اس حال میں کہ وہ سب کے سب الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ فقال تو کہا لہم ان سے، اللہ نے موتو کہ مر جاؤ، ثم پھر اللہ تعالیٰ نے احیاہم ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل فضل کرنے والا ہے علی الناسی لوگوں پر، ولیکن لیکن اکثر الناسی بہت سارے لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ وقاتلوا اور قتال کرو، جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلموا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے، من کون ہے ذلذی جو شخص دے یقرض اللہ کو قرض، قرضاً ایسا قرض حسنہ جو بہترین ہو، فیضاعفہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، اضعافاً بہت زیادہ بڑھا دے گا، کثیراً جس سے کہ وہ بہت ہو جائے گا۔ واللہ اور اللہ یقبض تنگی پیدا کرتا ہے، ویبسط اور وسعت دیتا ہے، وإلیہ اور اللہ ہی کی طرف ترجعون تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ الم ترى کہ تم نے نہیں دیکھا الی الملائی ایک گروہ کی طرف، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھا، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اذ جب قالو ان لوگوں نے کہا لنبی اپنے نبی سے، لہم اپنے نبی سے، ابعث لنا کہ ہمارے لیے مقرر کیجئے، ملکن کوئی بادشاہ، نقاتل کہ ہم جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ قالا تو ان پیغمبر نے کہا حل عصیتم کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے، ان اگر کتبہ فرض کر دیا جائے، علیکم تمہارے اوپر قتال کو، اللہ تو تم نہیں تو قاتلو قتال کرو گے۔ قالو ان لوگوں نے کہا وما لنا ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتلہ کہ ہم قتال نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقت در حالانکہ اخرجنا ہم کو نکالا گیا ہے، من دیارنا ہمارے گھروں سے، وابنائنا اور ہمارے باپ داداؤں کے گھروں سے۔ فلما پھر جب کتبہ فرض کر دیا گیا علیہم ان لوگوں کے اوپر قتال جنگ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کرنے کے اصول ان کے پاس آ گئے، تولوا تو وہ لوگ پھر گئے اپنی باتوں سے، الا مگر قلیلا منہم ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو نہیں پھرے اور انہوں نے ساتھ دیا، اللہ کے حکموں کو مانا۔ واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالم لوگوں کو۔ آگے دیکھیں، وقال اور کہا نبی لہم ان لوگوں سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ نے قد بعث مقرر کیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ کے طور پر۔ قالوا ان لوگوں نے کہا انا یکون لہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا، لہو کہ طالوت جیسے شخص کے لیے ملک و بادشاہت ہو، علینا ہمارے اوپر، ونحن جبکہ ہم احق زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہت کے، منہو طالوت کے مقابلے میں، ولم اور نہیں یؤتا دیا گیا ہے ساعۃ من المال مال کی وسعت میں سے کچھ، یعنی ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ قال پیغمبر نے کہا ان اللہ بے شک اللہ اصطفاہ چنتا ہے ان کو، علیکم تمہارے اوپر، وزادہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے بسطتاً بہت زیادہ، فی العلم علم، والجسم اور جسم کے معاملے میں اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے۔ واللہ یؤتی اور اللہ دیتا ہے ملک وہ اپنی بادشاہت اپنا ملک، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وقال لہم اور ان سے کہا نبیہم ان کے نبی نے، ان بے شک آیت ملک ہی طالوت کے ملک کی نشانی یہ ہے، یعنی ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ جس کے اندر سکینتم متبرکات ہیں، سکون ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتم اور باقیات ہیں، مما ان چیزوں کے، طرح کا جو چھوڑے ہیں، آل موسیٰ علیہ السلام کی آل نے، وآل ہارون اور ہارون علیہ السلام کے باقیات ہیں، تحملہ ان کو اٹھائے ہوئے ہوں گے ملائکہ فرشتے، ان بے شک فی ذالک اس بات میں، لآیۃ لکم نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ایک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔